السلام علیکم، خوش آمدید، صبح بخیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ پروگرام میں بات ہوتی ہے کچھ معاشی معاملات کے حوالے سے، کچھ سماجی مسائل کے حوالے سے، آپ کی جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ بہت سارے پیغامات گزشتہ دنوں موصول ہوئے اور خاص طور پہ اس وقت جو کرونا وائرس کی وجہ سے صورتحال ہے گزشتہ چند ماہ سے، اس مناسبت سے پروگرام میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اور کرونا وائرس کے ساتھ ہی جیسے ہی بیماری کا آؤٹ بریک ہوا اس کے بعد مختلف اقدامات اٹھائے گئے، فیصلے کیے گئے، لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا جس کے اوپر کافی تنقید بھی رہی، لیکن یہ وقت کی ضرورت تھا۔ اب اسی بات کے اوپر بحث و مباحثہ جاری ہے معاشی معاملات کے حوالے سے، جیسے ہم نے پچھلے دنوں گفتگو ہماری رہی اور اب یہ آگے بھی جاری رہے گی، خاص طور پہ بجٹ کے حوالے سے۔ بجٹ میں کتنا ریلیف عوام کو دیا گیا یا کس حد تک دیا جا سکتا تھا، یہ تمام معاملات تھے جس کے اوپر گفتگو کی۔ ہم نے کوشش کی اپنے پروگرام کے اندر بجٹ کے مناسبت سے بھی گفتگو کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی مسائل ہیں بہت سارے جنم لے رہے ہیں، اس کے اوپر خاص طور پہ ہماری گفتگو رہتی ہے۔ اور جو دیگر مسائل ہیں، پورے پاکستان کے مسائل کے حوالے سے بات ہوتی ہے، بالخصوص شہر کراچی کی، جہاں سب سے زیادہ پیغامات موصول ہوتے ہیں، مسائل کا انبار ہے اور بے پناہ لوگ اپنی جو ہے وہ شکایت یہاں پر ہمیں بتاتے بھی۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایڈریس کریں، پروگرام کے ذریعے ان مسائل کو اجاگر کیا جائے اور اس پہ گفتگو کی جائے۔ متعلقہ مجاز لوگوں کو یہاں پہ مدعو بھی کیا جاتا ہے، ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دیگر معاملات ہیں صحت کے حوالے سے خاص طور پہ جو ہے وہ گفتگو رہتی ہے۔ پچھلے کئی پروگرامز میں یہ سلسلہ ہمارا جاری رہا کہ جس کے اندر ہم نے آپ کی صحت کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس کے اوپر گفتگو کی، پھر بیچ میں وہ رابطہ کہیں منقطع ہو گیا کیونکہ دیگر معاملات کے اوپر گفتگو زیادہ رہی، لیکن پھر بہت سارے پیغامات موصول ہوئے جس میں کہا گیا کہ جناب روحانی معاملات کے حوالے سے بھی کوئی پروگرام میں ایسا سیگمنٹ رکھیے جس کے اوپر گفتگو کی جا سکے۔ تو یقیناً ہماری کوشش تو یہی تھی کہ جب معاشرتی مسائل کے حوالے سے بات ہوتی ہے، معاشی مسائل کے حوالے سے بات ہوتی ہے، تو کیوں نہ اس معاملے کے اوپر بھی گفتگو کی جائے۔ تو بہرحال جی، آج بڑے ہی خاص مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے، ان کو آج پروگرام میں خوش آمدید بھی کہیں گے اور ان سے تمام معاملات پر گفتگو ہوگی، خاص طور پہ یہ جو آپ کی صحت کے حوالے سے مسائل ہیں، جو روحانی معاملات ہیں، اس کے اوپر کوشش کریں گے کہ آج پروگرام میں بڑی تفصیل سے گفتگو کریں۔ سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا معزز مہمان کو، ڈاکٹر مبشر عالم، جانی پہچانی شخصیت ہیں، روحانی اسکالر ہیں، سربراہ ہیں روحانی ویلفیئر ٹرسٹ کے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں، طب کے اوپر ماشاءاللہ کافی ریسرچ ہے اور بڑے طویل عرصے سے اس شعبے کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں اور تحقیق کے شعبے کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے۔ تو آج ہمارے خصوصی دعوت پہ تشریف لائے ہیں، ان سے آج ہم خاص طور پہ گفتگو کریں گے ان تمام معاملات پر، اور جو آپ کے پیغامات موصول ہوں گے اس کے اوپر بھی پروگرام میں ضرور بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب کو سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اپنا قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آپ سب سویرے یہاں پہ تشریف لائے۔ اور معاملہ ہمیں یاد ہے کہ ہم جب ماہ مبارک میں گفتگو کر رہے تھے تو مسئلہ اس وقت بھی یہی تھا، صحت کے حوالے سے بہت سارے پیغامات موصول ہوئے، اور میں آپ سے سب سے پہلے جو سوال کرنا چاہوں گا جس کے بارے میں سب سے زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ آج کل ماشاءاللہ جتنے بھی سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں وہ سارے ماہر طب بنے ہوئے ہیں، طب کے حوالے سے اپنی صلاح دے بھی رہے ہیں، علاج بھی تجویز کر رہے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے، خاص طور پہ کہ فلانا جڑی بوٹی کا اگر استعمال کر لیا جائے تو اس سے کرونا وائرس ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ کیا ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر تھوڑی مفصل گفتگو ہو جائے پروگرام کے آغاز میں کہ کیسے ممکن ہے یہ سب۔ بہت شکریہ یاسر بھائی، میں شکریہ ادا کروں گا K21 کا جی، کہ ایک طویل عرصے کے بعد دوبارہ ہمیں مدعو کیا گیا، اور یہاں دراصل یہ آپ کا جو پروگرام ہے گڈ مارننگ، جی یہ پبلک سروس پروگرام جی، ہے، ایسے ہی اور یہاں آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عوام الناس کو اویئرنیس دی جائے بالکل ٹھیک ہے، مختلف معاملات کے حوالے بالکل سے۔ جہاں تک کرونا کا معاملہ چل رہا ہے اور پوری دنیا میں چل رہا ہے، جی، تو سب سے پہلے تو میں ان تمام بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بچوں کے لیے جو اس میں مبتلا ہو گئے ہیں، جی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا آمین فرمائے، آمین، اور جتنے دنیا سے گزر چکے ہیں جی اس مہلک وبا کے ذریعے جی، جاں بحق ہو گئے، بالکل، اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ یاسر بھائی، دنیا پہ مختلف ادوار میں مختلف اللہ کی طرف سے عذاب بھی آئے، ایسا ہی ہے، انسانوں کے لیے آزمائشیں بھی آئی ہیں۔ بالکل، جب ہم ایک حدود اپنی کراس کر جاتے ہیں جی، تو ہمیں اس رب کائنات کی طرف سے انڈیکیشن دی جاتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، ایک ایسا ہی ہے، الارم بجایا جاتا ہے کہ باز آ جاؤ اور ہوشیار ہو جاؤ، بالکل ٹھیک ہے، کہ اپنی حدود اور قیود جو رکھی گئی ہیں اس کے اندر رہو۔ بالکل، اور انسان چونکہ
عجلت پسند بھی ہے ایسا ہی اور ترقی پسند بھی ہے، بالکل ہونا بھی چاہیے، لیکن ترقی کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے کپڑوں سے باہر آ جائے. کیا کہنے، بہت خوب. کچھ غلطیاں، کچھ کوتاہیاں یقیناً انسان ہی کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس پر یہ عذاب یا آتے ہیں. تنبیہ کی جاتی ہیں، بالکل ٹھیک آزمائشیں ہے، آتی ہیں. بالکل ٹھیک. یہ ایک آزمائش کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ضرور ہمیں کامیابی سے سرخرو فرمائے گا. آمین. کوئی بھی حادثہ ہو یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو تو اس میں انسان کو اپنے ہوش مندی سے کام لینا چاہیے، سب سے زیادہ چاہے وہ حکمران ہو بالکل ٹھیک ہے. یا انتظامی معاملات کے لوگ ہوں اور یا عوام الناس. بالکل ٹھیک ہے، سب کے لیے یہ. جب معلوم ہو گیا کہ بھائی ہمیں ایس او پیز پر عمل کرنا ہے، بالکل ٹھیک. ہر صورت میں عمل کرنا ہے، اور کم از کم گھر سے باہر نکلتے وقت ہمیں ماسک لگانا ہے، ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے، ہم روڈوں پہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مشاہدے میں آ رہے ہیں کہ لوگ اس پہ عمل نہیں کر رہے. بالکل ٹھیک ہے. ماسک لگائیں، لازمی لگائیں. یہ نہ صرف آپ کو کی سیفٹی ہے بلکہ آپ کے اہل و عیال کی سیفٹی ہے. بہت ٹھیک. گھر میں اگر بزرگ ہیں تو یہ ان کی بھی بچاؤ کا طریقہ ہے. ایسا ہی ہے. اب جس طرح آپ نے اپنے سوال میں عرض کی تھی، فرمایا تھا کہ جی سوشل میڈیا کے اوپر ہر آدمی حکیم بنا ہوا ہے. جی، علاج تجویز کر تو نیم ملا خطرہ ایمان اور نیم حکیم خطرہ جان، یہ بزرگوں کا قول ہے. بالکل قول ہے. تو ہما شما سے قطعاً، میں تو شروع سے یہی کہتا ہوں جی کہ ہما شما سے قطعاً علاج نہ کرائیں، بالکل ٹھیک ہے. تحقیق کریں. اگر کسی آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جا رہے ہیں تو پہلے ان کے بارے میں معلومات کر لیں. ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. کسی حکیم کے پاس جا رہے ہیں تو پہلے ان کے بارے میں معلومات لے لیں کہ وہ مستند ہیں بالکل ٹھیک ہے. اور کیا انہوں نے اپنے شعبے پہ دسترس حاصل کی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک. وہاں سے چند لوگ فیضیاب ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. یہی روحانی معالج کا طریقہ کار ہے کہ اگر آپ روحانی علاج کرانے کسی کے پاس جاتے ہیں تو پہلے تحقیق کر لیں، بالکل ٹھیک ہے. معلومات کر لیں. اس کے بعد پھر ان کا وہاں جا کر ان کے آفس میں، ان کی مطلب میں کلینک میں بالکل ٹھیک. ماحول دیکھیں. ماحول دیکھنے سے بہت کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جو ہے نا اپنا علاج کے اوپر آپ ان سے رابطہ کریں. جی. جس طریقے سے اگر ہم کسی مقدمے میں انوالو ہوتے ہیں تو ہم اچھے سے اچھا لائر ڈھونڈتے ہیں نا. ایسا ہی. دوست احباب سے پوچھتے ہیں کہ کوئی اچھا لائر ہے تو بتائیں. بیمار ہو جاتے ہیں کسی اچھے فزیشین یا کسی اچھے سرجن سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو معلومات کرتے ہیں. ضروری. اسی طریقے سے جب آپ روحانی مسائل میں گرفتار ہوتے ہیں تو کڑے والے بابا، مرغے والے بابا، پنجے والے بابا، ان باباؤں کی حقیقتیں کھل رہی ہیں. میڈیا ہمارا بہت واسط ہے الحمدللہ، اور وہ دکھا رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. تو خدا را ان لوگوں سے بچیں. بالکل ٹھیک ہے. اور باقاعدہ معلوم کریں. دیکھیں دنیا میں جتنے بھی طریقہ کار ہیں علاج کے، اس میں ایک روحانی طریقہ کار بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. قرآن پاک سے لوگوں کا علاج ہوتا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کینسر کا علاج روحانی ویلفیئر ٹرسٹ پہ سورہ رحمان سے کیا گیا. ماشاءاللہ. سورہ رحمان سے بہترین. تو طریقہ ہے، اور یہ باقاعدہ سیکھا جاتا ہے. یہ علم بھی، یہ علم ہے دنیا میں. بالکل ٹھیک ہے. ہاں، اور اس کا باقاعدہ، اور یہ نہیں ہے کہ جو آج کل دیکھا جاتا ہے ہر کسی کو جنات آ گئے، ہر کسی پہ جادو ہو گیا، کالا ہو گیا، پیلا ہو گیا، نیلا ہو گیا. یہ غلط بات ہے. ہوتا ہے، یہ علم بھی ہے، دنیا میں موجود ہے یہ علم. اور اکثر نافہمی میں لوگ اس کو کہتے ہیں برحق ہے. جی. جبکہ یہاں تھوڑی سی میں اصلاح کر دوں کہ برحق نہیں ہے جادو، بہت خوب. برق ہے. بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. بجلی کی طرح اثر انداز ہوتا ہے، جی. لیکن جو اس جادو کو کاٹ دے وہ کتنا تیز ہوگا؟ وہ ہمارا قرآن ہے. کیا کہنے. بالکل ٹھیک ہے. قرآن ہے جو اس برق کی تیزی سے اثر کرنے والے علم کو، جس کو جادو کہتے ہیں، میجک، جی، اس کو کاٹ دے، زائل کر دیتا ہے. زائل کر دے، اس کے اثرات کو ختم کر دے.
تو وہ کتنا زبردست علم یہ آپ نے ہوگا. بڑی وہ اچھی ہمارا بات قرآن کہی ہے. پاک یہ ہے اصطلاح روحانی. استعمال کی جاتی ہے عموماً جب جادو کی بات ہوتی ہے. لوگ اکثر میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ برحق ہے. یہ بڑی اچھی آپ نے نہیں، بات کی ہے غلط ہے. کہ یہ برحق نہیں، برحق ہمارا نوری علم ہے. کیا کہنا ہے قرآن پاک کا علم ہے. وہ برحق وہ علم ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. وہ برحق ہے. کیا کہنا جادو برحق ہو ہی نہیں سکتا. ایسا ہی ہے. بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. شاید یہ سب سے پہلے تو یہ چیز دماغ میں جو ہے وہ کلیئر ہو گئی. ایک بڑی اچھی آپ نے بات کہی ہے کہ پہلے ان تمام چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. یہ روحانی معاملات سے بہت سارے معاملات جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں. اور آج کل میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا. ڈاکٹر صاحب کے کچھ دیر پہلے بھی اس حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ اس پورے معاشرے میں اتنی زیادہ مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں اور معاشی مشکلات ہیں. یقیناً اس کی وجوہات بھی یقیناً روحانی ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا یہ ممکن ہے بہت سارے مسائل جو ہمارے خود پیدا کیے ہوئے ہیں، روحانی ہمارے معاملات کیونکہ ٹھیک نہیں ہیں، اس کو بڑی دیر سے نظر انداز کرتے آ رہے ہیں، کیا اس وجہ سے بھی یہ معاملات ہمارے جو ہیں وہ گڑبڑ ہیں؟ کچھ لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ کیونکہ پورے اس وقت عالم میں ایک وبا کی کیفیت ہے، سبھی اس کا شکار ہیں، تو یہ پریشانی جو ہے وہ شاید ہماری اپنی وجہ سے نہیں ہے، یہ سب کی وجہ سے ہم جس کا شکار ہو رہا ہے. میں چاہوں گا اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرمائیں. یہ بات کس حد تک درست؟ اجتماعی طور پہ جب گناہوں کی زیادتی ہو جاتی ہے جی، تو ہماری روح بیمار ہو جاتی ہے. بہت خوب. ایسا سب سے پہلے ہماری روح بیمار ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا جسم بیمار جسم ہوتا ہے. بیمار ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. جو رشد و ہدایت کے سینٹر خانقاہیں ہوا کرتی تھیں، جی خاص کر ہم بر صغیر پاک و ہند کی بات کرتے ہیں، یہاں جو دین اسلام پھیلایا جی اور جہاں تصوف کی تعلیم دی، جی روحانیت کی تعلیم دی، وہ صوفیہ نے دی. بے شک. اور صوفیاؤں کا جو ہے بہت بڑا کردار ہے. ایسا ہی. اولیاء اللہ، جی صوفیہ، ان کا بہت بڑا کردار ہے لوگوں کو دین کی طرف لانا بالکل اور اس کے بعد ان کی اصلاح کرنا. اصلاح کیا ہے؟ نفس کی اصلاح. بہت خوب. تو اگر تزکیہ نفس کے ذریعے جی تربیت کی جائے، پہلے تو المیہ یہ ہے پاکستانی قوم کا کہ ہم قوم نہیں بن سکے. بالکل ٹھیک. 70-72 سال میں ہمیں قوم کسی نے نہیں بنایا. ایسا ہی. یہ جو صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں، ان کی ایک طریقہ کار ہوتا ہے قوم بنانے کا. تو قوم نہیں بن سکتے. ہاں، ہم انفرادی طور پر خود بخود قوم بن جاتے ہیں جب کوئی مشکل پیش آتی ہے. بالکل آپ نے ٹھیک ہے. سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. یہ ایک قدرتی جذبہ ہے ہمارے دلوں میں، اللہ نے ڈال رکھا ہے پاکستانی قوم کے. بالکل ٹھیک ہے. تو قوم بننا چاہتی ہے، لیکن ایسے سربراہ ہمیں میسر نہیں آ رہے ہیں. جی اچھا، جہاں تک یہ کرونا کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی تو یقیناً یہ ہمارے گناہوں کی کثرت ہے. ایسا ہی. ہمیں لوٹنا پڑے گا. اچھا آپ دیکھیں نا. اچھا شامل کرتا ہوں. جی جی کالر کو شامل پہلے کرتے ہیں. کالر ٹھیک ہے. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. فرمائیے کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں نے تو ابھی ٹی وی کھولی ہے، لیکن جی یہ اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنی ہے. ضرور کیجیے. بیٹے کا نام بتائیے میری بہن. قمر سعد. محمد سعد. امی کا نام کیا ہے ان کی؟ عائشہ بہن. اچھا عائشہ بہن، یہ سعد کی عمر کتنی ہے؟ یہ ہے 94 پیدائش سے. 94 میں پیدا ہوئے تھے دسمبر. ٹھیک ہے. اچھا، کیا سعد کے بارے میں کیا معلوم کرنا چاہ رہی ہیں؟ ان کے بارے میں یہ معلوم کرنا چاہ رہی ہے کہ ان کو تو اچھی جاب کی یعنی کہ چلے جاتے ہیں، آفر آتے ہیں، پھر بعد میں دوسری دفعہ کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی جاب میں کامیابی نہیں مل رہی ان کو. نہیں مل رہی کامیابی، بالکل نہیں مل رہی. اچھا، کوئی 8 یا 10 سال پہلے کسی روحانی شخصیت کے پاس ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا؟ جی ساتھ کا جی یہ تو جی ان کو انہوں نے چھوڑ دیا. جی بہت شکریہ میری بہن عائشہ، بہت شکریہ. جی اور بچے بھی بہت زیادہ نظر وغیرہ. اچھا اس کے بارے میں بھی ابھی آپ کو بتا دیں. جی ڈاکٹر صاحب. عائشہ، سب سے پہلے تو ہم دعا کریں گے ساتھ کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو ترقی آمین عطا فرمائے اپنے حبیب پاک اور پنجتن پاک کے صدقے میں. آمین. ساتھ کو کہیں کہ جن کا آپ نے دل دکھا دیا ہے ان سے جا کے معافی مانگ لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. دیکھیں کیسے کرونا چل رہا ہے.
چلتے پھرتے لوگ، ہنستے کھیلتے لوگ جو اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو جس جس سے دل دکھایا ہوا ہے ہمیں چاہیے ان سے رابطہ کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ان کو معاف بھی کر دیں اور خود بھی ان سے معافی مانگ لیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ساتھ ساتھ سب سے پہلے تو یہ کام کریں. نماز پنجگانہ کو قائم رکھتے ہوئے مختصر وظیفہ بتاتا ہوں میری بہن، جی لمبے چوڑے وظیفے نہیں بتاتے ہم. مختصر، یا اللہ ہو یا وکیل ہو، بہت خوب. یا اللہ ہو یا وکیل ہو. بالکل. ہر نماز کے بعد 66 مرتبہ 66 ٹائم پڑھنا ہے. اول آخر 3 مرتبہ دوسری کے ساتھ، اور ساتھ خود پڑھیں گے. جی. اور نماز کی پابندی کریں گے. ضروری ہے. جب نماز کی پابندی ہوگی تو وظیفہ بھی کام کرے گا. اور باقی دیگر جو معاملات ہیں آپ کے، اس حوالے سے آپ گلشن اقبال میں آفس ہے ہمارا، خواتین سے ڈاکٹر فرا وہاں ملاقات کرتی ہیں. تو آپ دوپہر 2 بجے سے شام 6 بجے تک آپ جو ورکنگ ڈے ہے اس کے اندر آپ ملاقات کر سکتی ہیں اور ساتھ کو بھی لا سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ میں وضاحت کر دوں، جو نیچے دیے گئے اسکرین پہ نمبرز ہیں، یہ پروگرام اوپر جو دیے گئے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب کے نمبر ہیں، اور نیچے جو نمبر دیا گیا ہے یہ پروگرام میں کال کرنے کے لیے اوپر دیے گئے نمبرز ہیں. اس کے اوپر آپ جو ہے ڈاکٹر صاحب یہ نمبرز کھلے ہوتے ہیں اگر کوئی اس پہ رابطہ کرنا چاہے؟ جی بالکل، صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک یہ نمبر آن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو نیچے دیا گیا نمبر ہے یہ پروگرام کا نمبر ہے، اس کے اوپر آپ کال کر کے براہ راست پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. ایک اور کالر ہے، انہیں خوش آمدید کہوں گا. السلام علیکم جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں خیبر خان بات کر رہا ہوں سر. جی جی نام دوبارہ بتائیں. نام دوبارہ بتائیے اپنا. خیبر خان بات کر رہا ہوں. سرور خان. سرور. جی جی. ٹھیک ہے. تو سر میں کوہاٹ سے بات کر رہا ہوں. جی جی کوہاٹ. جی جی فرمائیے کیا مسئلہ ہے؟ سر میرا یہ تھا کہ کوئی ٹیبلٹ ریئیکشن کر گئے تھے مجھ پہ. 2.5 سال ہو گئے، نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس، نہ کوئی دوائی اثر کر رہی ہے مجھ پہ، نہ ہاضمہ ہو رہا ہے. سرور صاحب آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ عریف جان. عریض جان. جی جی. ٹھیک ہے. اچھا شادی ہو گئی آپ کی؟ سر میرے 3 بیٹے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اچھا یہ جو آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ سر شادی کو 10 سال. اچھا سوری 10 کے 2003 میں ہوئی تھی تو 17 سال ہو گئے سر. 17 سال ماشاءاللہ. اچھا سرور یہ بتاؤ کہ شادی سے پہلے آپ کا اسٹمک، آپ کا معدہ بالکل صحیح تھا؟ سب کچھ ٹھیک تھا سر. اس سے پہلے شادی کے بعد سے یہ گڑبڑ ہوئی ہے؟ نہیں سر، یہ 2.5 سال ہوئی ہیں تقریباً. 2.5 سال. 2.5 سال سے ہوا ہے. اچھا گیسز وغیرہ بنتی ہیں آپ کو؟ جی سر. معدے میں گیس وغیرہ زیادہ بنتی ہے؟ سر یہ پتہ نہیں گیس ہے نہ لگتا. سر صبح اٹھتا ہوں منہ کڑوا ہوتا ہے، نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے نہ ہاضمہ ہوتا ہے سر. کھانا ہضم نہیں ہو رہا صحیح آپ کو؟ بالکل سر بالکل سر. نہ کچھ مانگتا ہے میدان نہ جو ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ ایک کام کریں گے، پروگرام کا دورانیہ جو ہے نا مختصر ہوتا ہے. ایک عدد آپ خط لکھیں گے، اس میں پوری تفصیل لکھ دیں گے. اچھا. اور خط کا ایڈریس ہوگا روحانی ویلفیئر ٹرسٹ، سر پی او باکس نمبر 11121، سر پوسٹ باکس نمبر 11121 کراچی. اس پہ آپ خط لکھ دیجیے. اچھا. انشاءاللہ ہم آپ کو یہاں سے تفصیلاً جواب بھیجیں گے انشاءاللہ. یہ سر آپ کو کانٹیکٹ نمبر لگا ہوا ہے، اس لیے میں کال کر لوں گا. جی بالکل. اس کے اوپر کال کریں زیادہ بہتر ہے. بہت شکریہ آپ کا سرور صاحب، آپ نے پروگرام میں کال کی اور اپنا مسئلہ آپ نے بیان کیا. سرور کا میں بتا دوں. اچھا میں ڈاکٹر صاحب جواب آپ سے ضرور لوں گا. ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس کے اوپر گفتگو جاری رکھیں گے اور آپ کے سوالات کو بھی پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے سوال و جواب کا سلسلہ جاری تھا. ہمارے کالر تھے، انہوں نے کوہاٹ سے کال کیا، اپنا مسئلہ بیان کیا. ڈاکٹر مبشر عالم تشریف فرمائیں اور ان سے ہم جواب لیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو سرور بھائی کے لیے یہ ہے کہ سرور بھائی جب آپ کھانا کھا لیا کریں تو 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیا کریں. ٹھیک. ایک تو یہ ہو گیا آپ کا ایک طریقہ. دوسرا یہ کہ کھانا آپ زود ہضم کھائیں. جی. مرغن غذاؤں سے پرہیز کریں. زود ہضم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سادے کھانے کھائیں گھر کے، جس میں کم مرچ مسالہ ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کو کافی فرق پڑے گا. اور باقی دعا کروں گا آپ کے لیے، اللہ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جی. تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے.
ایک چیز مولانا کا امام خیال، زین العابدین کے صدقے میں سب کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. آمین آمین آمین. جس چیز کے بارے میں بتایا گیا سرور صاحب جن کو بتایا گیا بذریعہ ڈاک جو ہے وہ ان کو ایک لیٹر لکھنے کا کہا گیا ہے، تو وہ اگر کرے تو زیادہ بہتر ہے، اور اس کے بعد پھر تفصیلاً جواب جو آپ کو دیا جائے گا. ایک اور کالر ہیں انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو جی السلام علیکم السلام. جناب، کون اور کہاں سے بات کر؟ کراچی سے بات کر رہا ہوں. اس میں گرامی جناب کا پرویز اقبال. پرویز اقبال صاحب، فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جی جی میری 6 بجے کے بعد مغرب کا جو ٹائم ہوتا ہے، دونوں وقت ملتے ہیں، جی میری جی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے، یا تو بلڈ پریشر اتنا ہائی ہو جاتا ہے کہ وہ باہر نکل جاتا ہے، میرا رونے کو دل کرتا ہے، یہ حالت ہو جاتی ہے. آپ کی والدہ محترمہ کا نام بتائیے. بشیرن. آپ کی عمر کتنی ہے میرے بھائی؟ 55. بلڈ پریشر کا مرض کب سے ہے آپ کو؟ یہ تو فالج ہوا تھا مجھے تقریباً 3 سال ہو گئے. تو ابھی بھی بلڈ پریشر کو کنٹرول نہیں کر رہے؟ ایک مرتبہ فالج ہو چکا ہے آپ کو؟ جی 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 گولیاں کھا رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. جی جی گولیاں کھا رہے ہیں، بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا، خاص کر مغرب کے وقت ہوتا ہے. جی جی. اچھا ایک بات بتائیے، خواب میں آپ کو کوئی خوف اور ڈرانے والے خواب آتے تھے پہلے آپ کو؟ پہلے آتے تھے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ میرے بھائی پرویز اقبال صاحب. جی دعا کروں گا رب کائنات کی بارگاہ میں پرویز اقبال صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. علم العادات کے مطابق جو ہے نا، جو ذائچہ ہے اس کے مطابق تو آپ اثرات میں آئے ہوئے ہیں، اثرات کے دباؤ میں آئے ہوئے ہیں. ٹھیک. اچھا اثرات یہ نہیں ہوتے کہ سب آپ کے اوپر جن نے اٹیک کر دیا ہو. ہر جگہ جن ہوتے ہیں، دنیا میں ہیں یہ مخلوق، جن جنات ہیں، قوم جنات ہے، لیکن ایسا نہیں ہر کسی کے اوپر ہو. جی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ اتارے ٹائپ کی چیزیں ہیں نا روڈوں پہ پھینک دیتے ہیں. جی جی ایسے ہی. کہیں دالیں پڑی ہوئی نظر آئیں گی آپ کو، کہیں انڈے پڑے نظر آئیں گے، تو ان کو بے دھیانی میں لوگ کراس کر جاتے ہیں، بالکل ٹھیک. تو اس سے بھی یہ معاملات خراب ہوتے ہیں. تھوڑی سی ہمت کیجئے پرویز اقبال صاحب. یہ ٹیلی فون نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پہ آپ کی سہولت کے لیے K21 ہمارا جو کراچی کا بہترین ٹی وی ہے، چینل ہے، یہ آپ کو دیتا ہے آپ کی سہولت کے لیے. ان نمبرز پہ ٹائم اور ڈیٹ معلوم کر لیجئے گا. گلشن اقبال میں آفس ہے، آپ آئیے، بہت ساری باتیں وہاں ہوں گی انشاءاللہ، اور آپ کو کچھ چیزیں دی جائیں گی. ان کو آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہوگا، اور یہ جو مغرب کے وقت آپ کا جو دونوں وقت مل رہے ہوتے ہیں، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت، اس میں جو بی پی ہائی ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گا. ٹینشن نہیں لیجئے. آپ سے بھی کہوں گا سورہ فاتحہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پینا شروع کر دیجئے، اور 41 دن تک پڑھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. پرویز صاحب، امید ہے جواب آپ کو مل گیا ہوگا. جن چیزوں کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے اس کے اوپر ضرور عمل کریں، اور اس کے بعد ضرور بتائیں کہ افاقہ ہوا آپ کو، کس طرح آپ نے جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کیا. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. جن چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس کے اوپر عمل ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا مسئلہ ہمارے یہاں رہتا ہے کہ لوگ علاج پابندی سے نہیں کرواتے، یا کوئی اگر وظائف ان کو بتائے جائیں تو یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ اس کو پابندی سے اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، اور اس کے بعد شکایت یہ کرتے ہیں کہ جناب کچھ عرصے استعمال کرنے کے بعد یا کچھ وظائف جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے کے بعد افاقہ ہمیں نہیں ہوا. کیا یہ تھیوری ہے؟ ذرا یہ سمجھائیے. دیکھیں، ایک انسان کا کلام ہے اور ایک رب کا کلام ہے. بالکل ٹھیک ہے. انسان کے کلام کا ریئیکشن یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کی شان میں گستاخی کی جائے اور نازیبہ الفاظ استعمال کیے جائیں تو فوراً ہاتھ مارتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، قطع کلامی کی معذرت، کالر ہیں ان کو جلدی جلدی شامل کر لیتے ہیں. ایک ناصر صاحب کراچی سے کال کر رہے ہیں. جی ناصر صاحب فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ناصر علی بات کر رہا ہوں. جی جی فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ معلوم کرنا ہے، والدہ کا نام ہے سید رشیدہ. میرا کاروبار اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، اور پریشانی بھی آتی رہتی ہے. ناصر صاحب، والدہ کا نام سیدہ رشیدہ. رشیدہ جی جی. آپ کراچی میں رہتے ہیں؟ جی جی کراچی. جی کاروبار کیا ہے بھائی آپ کا؟ یہ گھڑی کے باکس کا گتے کا کاروبار ہے. اچھا، جیولرز کے باکس وغیرہ جو بنتے ہیں. جی جی.
اچھا شادی ہو گئی آپ کی؟ جی خیر سے 4 بچے ہیں. یہ جو کاروبار متاثر ہوا ہے جی یہ کرونا کی باعث ہوا ہے؟ یہ پہلے جاب بھی کرتا تھا نا کمپنی میں, جب بھی آپ ڈاؤن ہی رہتا تھا, تھوڑا ٹھیک. سا پریشانی رہا ہوں میں. شادی کے بعد سے یہ پرابلم ہوئی تھی؟ نہیں شادی سے پہلے بھی چاہیے. جی جی شادی سے پہلے؟ اچھا اچھا اچھا. اچھا ایک بات پرسنل پوچھ لوں آپ سے, جی جی آپ کی یہ جو شادی ہوئی ہے اس سے پہلے جہاں بات بنی تھی وہ آپ لوگوں نے ختم کر دی تھی؟ جی جی بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی, کاروبار, آمدنی میں اضافہ فرمائے. آمین. یا اللہ یا رزاق یا باسطو, یا اللہ یا رزاق یا باسطو, 333 مرتبہ بعد نماز فجر پڑھنا ہے آپ کو, اور فجر کی نماز ادا کریں, پھر یہ وظائف پڑھیں آپ, یا اللہ یا رزاق یا باسطو, اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ, اور رب کریم کی بارگاہ میں دعا کیجیے. بالکل ٹھیک. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میرے بھائی 21 دن کے اندر معاملات بننے شروع ہوں گے. ابھی تو لاک ڈاؤن کے معاملات چل رہے ہیں, جی کنٹینیو رکھیے گا اس وظیفے کو, جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی ٹھیک. اللہ کے کرم سے. آمین آمین. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, آپ سے کچھ دیر پہلے جو ہم گفتگو کر رہے تھے وہ بھی یہی معاملہ تھا. آپ نے 21 دن کا جو یہاں پہ وقت بتایا ہے, وہ ہوتا یہی ہے کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ بڑی جلدی میں ہوتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کوئی اگر وظیفہ بتایا جائے ہفتہ 10 دن تو میرے خیال میں بہت دیر کی بات ہے, اگر 2 یا 3 دن کے اندر اگر کوئی افاقہ نہیں ہوتا تو پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ جناب کس قسم کا وظیفہ ہے, دوا آپ نے تجویز کی ہے. کہ ایک انسان کا کلام ہے, ایک اللہ کا کلام ہے. بے شک بے شک. انسان اگر کوئی برے الفاظ کسی کو بولتا ہے تو سامنے والا جو شخص ہوگا وہ رکھ کے چاٹا مارے گا. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا, بالکل ٹھیک. برے الفاظ. میں یہ کیسے یقین کر لوں کہ انسان سے کلام کرتا ہے تو ریئیکشن فوراً آتا ہے, انسان نے رب کا کلام پڑھتا ہے اور اس کا ریئیکشن نہیں آئے گا؟ بہت خوب. کیسے میں یقین کر لوں؟ بہت اچھی بات. یا تو پڑھنے میں کوئی غلطی ہو رہی ہے, یا جس شخص نے دیا ہے وہ اس کام کے واسطے نہیں دیا. بہت خوب. یہ معالج یا مریض, ان دونوں میں کوئی گڑبڑ ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. میڈیسن دی جا رہی ہے کہ شفا نہیں ہو رہی بھائی. بالکل ٹھیک ہے. یا تو اچھا کھانے میں غلطی کر رہا. بالکل 100 مریض ہمارے یہاں آ رہے ہیں, ڈیلی ہم 100 کو دیکھ رہے ہیں, 98 کو فائدہ ہو رہا ہے, 2 کو نہیں, اور 2 کو کیوں نہیں ہو رہا؟ اور ہمارے تو ایک سسٹمیٹک طریقہ ہے. جی آپ کا کام ہو گیا, آپ جس بھی مقصد کے لیے آئے تھے تو آپ کامنٹ کارڈ وہاں فل کر کے جاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر محمد سکندر بات کر رہا ہوں کراچی. محمد سکندر فرام کراچی. جی سکندر صاحب, ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کریں گے, ذرا کچھ سوالات آپ سے کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب. جی سکندر صاحب, جی سر. کیا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں سکندر بھائی؟ سر میری شادی ہوئی تھی آج سے 11 سال پہلے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور میری ایک بیٹی بھی ہے ماشاء اللہ, ان کا دل کا پرابلم ہے گا. تو یہ اب میرے شادی کے معاملات صحیح نہیں چل رہے. جو میری وائف ہیں گی ان کے کوئی طور طریقے میرے ساتھ صحیح نہیں چل رہے ہیں. تو مجھے آگے کیا کرنا چاہیے؟ کہ میں زندگی دوسرے طریقے سے شروع کر لوں؟ آگے کیا کروں میں, میری سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ اپنی والدہ کا نام بتائیے. محمد شہناز. شہناز نام ہوگا نا, محمد شہناز. ہاں نہیں, شہناز میرا, محمد سکندر شہناز. شہناز. اچھا آپ کی وائف کا نام کیا ہے؟ میرا سمیرہ. ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ شبیلہ. شرمیلا. شمیلہ. شمیلہ. شمائلہ ہوتا ہے, شمیلہ. 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 ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے, یہ جو شادی ہوئی تھی یہ بغیر استخارے کی تھی؟ نہیں, استخارہ کیا تھا. تو جن صاحب سے استخارہ کیا تھا ان سے آپ نے دوبارہ رابطہ کیا کہ یہ کیوں ہو رہے ہیں معاملات ایسے؟ نہیں, دوبارہ نہیں. شاباش جی, بہت اچھے. اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ اس سے وہ کام نہیں ہو پاتا, علاج نہیں ہو پاتا, تو جا کے اس کو بتاتے تو صحیح ہیں. یا یہی مسئلہ ہے کہ ہما شما کے پاس سے لے جائیں گے, یا بہت اگر احسان کریں گے تو مسجد کے جو امام صاحب ہیں یا موذن صاحب ہیں ان سے کرا لیں گے. اور بھائی خود کرو استخارہ,
استخارے کی دعا ہے, جی طریقہ ہے. علم میں نہیں ہے تو معلوم کرو جا کے خود کہ کیا طریقہ ہے استخارے کا. آپ خود کیا کرو, 3 دن استخارہ کرو, رپورٹ آ جاتی ہے. آپ یہی تو مسئلہ ہے نا, 500 روپے دیے استخارہ کرا لیا, اب تو آپ کے ناموں کی راس نہیں مل رہی ہے, اور تھوڑا آپ بھی ہائپر نہیں ہوا کریں. ہاں آپ بھی بہت ہائپر ہو جاتے ہیں میرے بھائی. لازم و ملزوم ہے ہسبینڈ اینڈ وائف, بچوں پہ بہت برا اثر پڑتا ہے اگر دونوں میں کلکلے چکچکے ہوں, اور آمدنی میں بھی پھر جو ہے نا برکت نہیں رہتی, آمدنی ہونا بند ہونی شروع ہو جاتی ہے. جی گھر کا ماحول پیسفل ہونا چاہیے. گھر کا ماحول پیسفل ہوگا, رحمتیں بھی ہوں گی, برکتیں بھی ہوں گی. اپنی طرف سے کوئی کوشش نہیں چھوڑ. آپ کی کوشش ہوتی ہے, لیکن آپ بھی بعض اوقات جو نا ہاتھوں سے لگامیں نکل جاتی ہیں آپ کے. جی اتنا ہائپر نہیں ہوا کرو, آپ کی جسم باڈی کو بھی نقصان پہنچے گا, بی پی شوٹ کرے گا, برین ہیمریج ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور آپ پڑھا کریں یا ودودو یا ودودو یا ودود, اور بیگم کو بھی کہیں کہ مبشر بھائی نے کہا ہے کہ یا ودودو پڑھا کرو, یا ودودو یا ودودو یا ودود 20 مرتبہ پڑھ کے نا ہر میٹھی چیز پہ دم کر کے ایک دوسرے کو کھلایا کرو, اپنے ہاتھ سے کھلایا کرو. وائف ہے وہ, آپ کا حق بنتا ہے. یہ نہیں لے آ کے رکھ دی, مٹھائی لا کے رکھ دی کھا لو, نہیں, اپنے ہاتھ سے کھلاؤ, محبت بڑھتی ہے. یہ تو بڑا خوبصورت رشتہ ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کا. آپ کا ذہن میں یہ چل رہا ہے اس وقت کہ میں چھوڑ دوں, فارغ کر دوں, یہ ایک بڑا ٹرینڈ ہو گیا ہے. جی ذرا سی کوئی بات ہوگی چھوڑ دوں. ارے اپنے والدین کو دیکھو, ماں باپ کو دیکھو, تایا تائی کو دیکھو, ماموں ممانی کو دیکھو, چچا چچی کو دیکھو. 25 30 سال 52 سال کا ان کا ساتھ ہے. بالکل صحیح ہیں, ماشاءاللہ, بچوں کے بچے ہو گئے, ان کے بچے ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. کیا وہاں جھگڑے نہیں ہوتے تھے؟ اچھا, یہ اگر کوئی اختلافات ہو بھی جاتے ہیں جیسا بھی آپ نے بتایا, تو کیا رشتے کو قائم رکھنے کے لیے جو معاملات ہیں اس کو درست کریں؟ بالکل معاملات ٹھیک ہو سکتا ہے, آپ اسی پہ زور دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو سینکڑوں طلاقیں الحمدللہ وہاں روحانی ویلفیئر پہ ہم رکوا چکے ہیں, سینکڑوں. آج وہ بچوں کے ساتھ خوشحال کرانا ہے ان کا, ماشاءاللہ. کیونکہ تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید اگر استخارے میں اگر کچھ ہو گئی غلطی ہے کسی سے, تو سمجھتا کہ اس کو صحیح ہو سکتا سدھارا ہے, نہیں جا سکتا. ناموں کی راس نہیں مل رہی, ناموں کی بعد میں راس ملائی جا سکتی ہے. اچھا, گھر تھوڑے خراب کیے جاتے ہیں. کیا کہنے, بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. نام بتائیے اپنا. سائمہ. اچھا سائمہ بھی ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال کریں گے. سائمہ اپنے بارے میں معلوم کر رہی ہے میری بہن. جی. اچھا, آپ کی مدر نیم؟ ابھی آپ نے میری کال نہیں کاٹیے گا, میں نے ان سے علاج کروایا ہے. بات سنیں دیکھیے, انہوں نے بات سنیں, ہولڈ پہ ایک سیکنڈ, میری بات سن لیں پہلے, میری بات. اچھا جواب سن لیں پہلے میری بات سن لیں, اس کے بعد بات کیجیے. جی, جتنے بھی لوگ ہمارے کالر ہمارے پاس کام کراتے ہیں, جو ہمارے پاس آتے ہیں, تو وہ ان کو ایک پانی کی بوتل دی جاتی ہے دم کی ہوئی, اور اس کو اگر وہ کنٹینیو استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر جتنے بھی افادیتیں لکھی ہوئی ہیں وہ لوگوں نے ہمیں آپ کے بتائی ہے کہ یہ ہمارے کڈنی پہ بھی کام کر رہا ہے, ہمارے جگر اور معدے کو بھی صحیح کر رہا ہے. اگر آپ کو اسی طریقے سے پانی پی لیا تو آپ کو 100 فائدہ ہو جائے گا صرف 3 ہفتوں میں. یعنی 3 باٹل آپ 6 لیٹر والی پی لیں گے تو ہو جائے گا. اور اگر آپ نے اس کو کبھی پیا کبھی نہیں پیا, وہی ڈاماڈول سوال کر رہا تھا, بالکل ڈاماڈول, تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے, آپ کو کوئی شکایت ہے, آپ کا ہاضمہ درست نہیں ہوا اس پانی پینے سے, اچھا اس میں میڈیسن نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے, بےضرر یہ پاکستان اسٹینڈرڈ لیبارٹری سے اس کو ہم نے ٹیسٹڈ ہوتا ہے, ٹیسٹڈ کرایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہے کہ آپ وہاں آ جائیں, خاتون ہیں آپ, تو آپ وہاں بھی ڈاکٹر فرح سے ملاقات کر سکتی ہیں, وہاں ہم بھی ہوتے ہیں, ہمیں بتا سکتی ہیں, بالکل ٹھیک ہے. ان ٹیلی فون نمبرز پہ رابطہ کر سکتی ہیں. تو اس وقت جو ہم لائیو کال کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں ڈفرینٹ چینلز پہ, آج ہم K21 پہ, تو آپ یہاں اپنے مسائل تو ہمیں بتا سکتے ہیں, لیکن تفصیلاً گفتگو
نہیں کی جا ہماری وہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. ایگزیکٹلی. اور ایک چیز کے بارے میں سمجھنا ضروری ہے جس کا آپ سے کچھ دیر پہلے ذکر کیا گیا کہ یہ پابندی رکھنا ضروری ہے. اور ڈاکٹر صاحب سے جیسا بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ جب اس میں 98% لوگ جن کو علاج میں فائدہ ہو رہا ہے اور اگر 2% لوگوں کو نہیں ہو رہا تو اس کا قطعی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہیں کہ جناب ان کا طریقہ علاج ٹھیک نہیں ہے. آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ معاملات سمجھ میں نہیں آتے. ایک تو سب سے زیادہ ضروری کسی بھی علاج کے لیے وہ شرط ہوتی ہے کہ آپ کو کامل یقین ہونا چاہیے کہ جو طریقہ علاج آپ نے چوز کیا ہے, جو آپ نے منتخب کیا ہے اپنے لیے, وہ ٹھیک ہے اور اس سے مجھے شفا ہوگی تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو بیماری میں ہم 10 ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور اگر ہمارا ایمان نہیں ہوگا تو پھر ہم کیسے ٹھیک. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے پاس ریکارڈ پہ لوگ موجود ہیں جو کراچی کے, میں نام نہیں لینا چاہتا, جو بڑے ہاسپٹل ہیں ان کے ریفیوز کیس, بالکل ٹھیک ہے, ان کا گھر پہ لے جائیں جی بس وقت آخر ہے, دعا کا وقت ہے, جی ان کا کام شروع کیا, ہمارے پاس ریکارڈ پہ وہ موجود ہیں, ان کے کمنٹس موجود ہیں ہمارے پاس, ہم نے ریکارڈ کیا ان کے کہ کتنے عرصے سے کہاں کہاں لاکھوں روپیہ برباد کر دیا, بالکل ٹھیک ہے, الحمدللہ شفا مل گئی. تو ہم کیا اس ہاسپٹل کو برا کہیں گے؟ بالکل نہیں کہیں گے, بالکل ایسا ہی. ہاسپٹل اپنا کام کر رہا ہے, ڈاکٹر حضرات اپنا کام کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک, اسی طریقے سے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہے, بالکل ٹھیک ہے, دنیا میں دیگر طریقہ علاج ہیں, اس طرح طب نبوی بھی طریقہ, قدیمی طریقہ علاج ہے, اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. اگر آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا تو نقصان بھی نہیں پہنچائے گا. دنیا کا ہر طریقہ علاج میری بہن, اور میں اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں عرض کروں, دنیا کے ہر طریقہ علاج میں سائیڈ ایفیکٹ ہے. بالکل ٹھیک. طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصول کے مطابق علاج ہو رہا ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. اور دوسری طرف سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ جیسے آپ سے کچھ دیر پہلے بھی گفتگو ہو رہی تھی اور بار بار ہم جتنے بھی پروگرامز کرتے ہیں اس میں یہی کہ آپ پہلے استقامت کے ساتھ ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کیجیے اور اس کے بعد پھر امید رکھیے کہ چیزوں میں بہتری آئے گی. یقیناً جیسے بات ہو رہی تھی کہ تمام لوگ ایسا نہیں ہوتا کہ ان کو 100% جو ہے وہ ریزلٹس ملتا اور جو ڈیزائرڈ ریزلٹس ہم کہتے ہیں وہ ملتے ہو, لیکن اس کے باوجود بھی پابندی رکھنا ضروری ہے. اور پھر یہ ہمارے معاشرے کے اندر پوری سوسائٹی میں ایک مسئلہ بھی ہے کہ اگر جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر کسی ادارے سے, بڑی انسٹیٹیوشن سے اگر کسی شخص کا علاج ٹھیک نہیں ہوتا تو پورے انسٹیٹیوشن کو جو ہے پھر جو ہے وہ اس کا قصوروار ٹھہرا دیتا ہے اور وہ آگے جب اس کے بارے میں بات کرتا ہے تو یہی بتاتا ہے کہ جناب یہ فلانا انسٹیٹیوشن ہے یا بڑا ادارہ ہے, اس کے اندر علاج ٹھیک نہیں ہوتا. تو ان تمام چیزوں سے گریز کریں اور اپنے مسائل کے حوالے سے ضرور بتائیں, اور جن چیزوں کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے اس کے اوپر آپ عمل کریں, سب سے زیادہ ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب آخر میں چاہوں گا چند ارشادات اگر آپ کچھ بتانا چاہیں. انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو زحمت دیتے رہیں کیونکہ بہت ساری کالز ابھی آ رہی ہیں لیکن مختصر وقت میں جو ہے یہ بڑا مشکل ہے کہ ساری کالز کو شامل کیا جائے. میں چاہوں گا آخر میں اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں خاص طور پہ کرونا وائرس کے حوالے سے تو بہت مناسب ہے. کرو مہربانی تم اہل زمیں پر, کیا کہنا ہے, کرو مہربانی تم اہل زمیں پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. بہت خوب. کسی کو کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا کھلا دیں. بہت خوب. اور اس وقت لاک ڈاؤن کا جو سلسلہ چل رہا ہے, اسمارٹ یا ہارڈ جیسا بھی, تو جن علاقوں کے اندر اس وقت لاک ڈاؤن ہو رہا ہے اس کو سیل کیا جا رہا ہے, تو اپنے کھانا جب کھائیں تو سب سے پہلے پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹا لیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے گھر میں کوئی فروٹ آ رہا ہے تو پڑوسی کے گھر میں بچوں کو ضرور دے دیں. بہت خوب. اتنا تو خیال کر لیں ایسا ہی کہ ہمارے پڑوس میں, پڑوس دائیں بھی ہوتا ہے, بائیں بھی, سامنے بھی اور پیچھے بھی, بالکل ذرا ایک چکر لگا کے تو دیکھ لیں, خیر خیریت پوچھ لیں, چہرے سے پتہ چل جائے گا کہ ان کے یہاں قصبہ پرسی ہے یا نہیں ہے. بہت خوب. تو ایک ٹرے سے جا کے وہاں بھی دے دیں. بہت خوب. بہت خوب. اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تم سالن پکاؤ تو تھوڑا شور زیادہ کر لیا کرو. بہت اچھی بات, تاکہ پڑوس کو دے سکو. بالکل ٹھیک. اور پہلے کی روایتوں میں ہمارے بزرگوں, خاندان کے بڑے ہوتے تھے, بزرگ ہوتے تھے جی, یاسر بھائی یہ طریقہ ہوتا تھا, گھر میں کچھ بھی پکتا تھا تو پیالے میں رکھ کے, میں خود مجھے والدین کے فلاں جا کے دے آؤ, فلاں دے آؤ, فلاں علاقے میں دے آؤ, پڑوس میں بانٹ کے آ جاؤ, پھر وہ چیز ہمیں ملتی تھی. بہت خوب. تو یہ کیوں نہیں ہے ہمارے اندر, کیوں جذبہ ختم ہو گیا؟ بہت خوب. بہت خوب. بڑی اچھی بات ڈاکٹر صاحب آپ نے کہی. یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ تمام روایات ہیں جو دم توڑ رہی ہیں اور اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اسی چیز کی ضرورت ہے. اپنے ارد گرد اور گرد و نواح جتنے بھی لوگ آپ کے آباد ہیں ان سب کا خیال آپ کیجیے, اور خاص طور پہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بیماری سے انشاءاللہ ضرور جان چھوٹے گی لیکن معاملات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا, پروگرام میں ہمارے ساتھ یہاں پہ شریک ہوئے. انشاءاللہ آپ کو زحمت دیتے رہیں گے, بہت سارے پیغامات آپ کے لیے موصول ہوئے. انشاءاللہ پھر جو اگلی نشست ہوگی ان میں تمام معاملات پر ضرور گفتگو ہوگی. یہاں پر ہمیں بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہماری گفتگو جاری رہے گی. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی.
वेलकम बैक वंस अगेन, यू वाचिंग प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। और ब्रेक पे जाने से पहले जी कुछ मामलात पर बात हो रही थी, रूहानी मामलात के हवाले से, और प्रोग्राम में अपने आजकल क्योंकि बात हो रही इकॉनमी के हवाले से, तो इस वक्त बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं थ्रू स्काइप, और आप वियतनाम से हमारे साथ यहाँ पर लाइन पर मौजूद होंगे, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में, और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ किस तरह देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के जो उमूमी हालात हैं, इस मुनासबत से गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर रिजवान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनको मैं वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जो सवाल किया जाता है वो ये कि पाकिस्तान के इस वक्त जो मारूसी हालात हैं, जो इस वक्त मौशी हालात हैं, उसको देखते हुए लोग ये समझते हैं कि बहुत मामला जो है वो ख़राब हो चुके हैं, हाथ से निकल गए हैं। आप क्योंकि पाकिस्तान से बाहर हैं, वियतनाम में हैं, एक अरसे से मुकीम हैं, और इसके अलावा दुनिया में बहुत सारी जगहों पर आप रहे हैं, कैसे आपको हालात नज़र आते हैं? क्या वाकई इतने मुश्किल हालात हैं जितने यहाँ पर बताए जा रहे हैं? क्या समझते हैं? सर देखें, हालात जो हैं वो मुश्किल तो हैं, लेकिन बहरहाल ये कोई यूनिक नहीं है पाकिस्तान के साथ। जी जी, ये हर जगह यही हाल है। अगर हम देखें अमेरिका में, तो लास्ट मंथ उनकी इकॉनमी ऑलमोस्ट 50% श्रिंक हो गई, तो इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अब अगर आप देखते हैं कि ये यूके में, यूएस में जब सारे हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं, तो हमारे पास एक्सपोर्ट्स कहाँ जाएंगी हमारी? बिल्कुल ठीक। अच्छा, लकीली हमारी एक्सपोर्ट्स इतनी ज़्यादा थी नहीं कि हमारे ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट आता। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका एक पर्सपेक्टिव देता हूँ। थाईलैंड की अगर आप एग्जांपल लें, थाईलैंड में 59 बिलियन 59 अरब डॉलर की उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री है जी, और वो अब ऑलमोस्ट 80 to 85% वो श्रिंक हो गई है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर इकॉनमी के ऊपर बुरा टाइम है, इस वक्त हर जगह यही हाल है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा ज़रा पाकिस्तान की इकॉनमी का जो इस वक्त आउटलुक है, जिसके ऊपर बहुत सारी बातें होती हैं, मैं चाहूँगा इसको भी थोड़ा सा एलाबरेट कर लेते हैं कि जो बड़ी इकॉनमीज़ हैं, जो डेट ओरिएंटेड हैं, जिनके जो क्रेडिट बेस्ड इकॉनमीज़ हैं, उनमें और पाकिस्तान की इकॉनमी में कितना फ़र्क है? मैं चाहूँगा इसको भी थोड़ा एलाबरेट कर दें। जी देखिए, डेवलप्ड इकॉनमी के मुकाबले में अगर आप पाकिस्तान इकॉनमी को देखें, तो हमारे लिए एक ज़हमत के अंदर छुपी हुई रहमत, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये है कि हमारी इकॉनमी कैश बेस्ड है, मेनली कैश बेस्ड। ठीक है जी, इसमें कुछ क्रेडिट्स हैं, लेकिन ज़्यादातर कैश पे ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो उसकी वजह से होता है कि अगर आपके पास कैश है तो आप चीज़ें खरीदेंगे, नहीं है तो नहीं खरीदेंगे। अब अगर आप इसको कंपेयर करें यूएस से, वहाँ पे अगर यूएस की नेशनल सेविंग्स परसेंटेज आप देखें, वो 4% है कि सारा साल वो इतना कमाते हैं, उसमें सिर्फ 4% बचाते हैं, बाकी वो सब खर्च कर देते हैं। पाकिस्तान में ये परसेंटेज कहीं ज़्यादा होगा उससे। तो जब आप क्रेडिट इकॉनमी पे जाते हैं, तो वहाँ पे आप वो पैसे भी खर्च कर देते हैं जो आपने कमाए नहीं होते, इस उम्मीद पे कि आप कमाएंगे। और जब इस तरह की सिचुएशन आती है, जो कि अभी हुई है इस वबाई सूरत हाल में, तो यहाँ पे मसला ये आता है कि आप कहाँ से पे करेंगे जो आपने कमाए ही नहीं है। तो उस लिहाज से हमारे लिए एक अच्छी खबर ये है कि इतना ज़्यादा हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा। अच्छा, अगर आप इसको देखें 2009 के तनाजुर में, 2009 में पाकिस्तान इकॉनमी पे इतना बुरा इम्पैक्ट नहीं आया था जितना इम्पैक्ट यूएस पे और दूसरी इकॉनमीज पे आया था। यही हाल वियतनाम में है कि यहाँ पे भी इकॉनमी ज़्यादातर कैश बेस पे है, क्रेडिट बेसिस पे इकॉनमी है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। तो उस लिहाज से ये बहरहाल बहुत अच्छा है। अब अगर हम वियतनाम के एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ 290 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स थी पिछले साल। हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 20 से 22 अरब डॉलर की थी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे ऊपर हमारी लोकल इकॉनमी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि हमें उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। और एक अच्छी बात ये हुई पिछले 2 सालों में कि इम्पोर्ट्स काफ़ी कम हो गई। जब इम्पोर्ट्स कम हो गई तो उसका जाहिर बात है असर जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे भी आता है, करंट अकाउंट पे भी आता है। और इस बजट में जो खास चीज मुझे नजर आई है वो ये कि इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल पे, खाम माल की दरामद पे ड्यूटीज बहुत कम कर दी गई हैं। उसकी वजह से मेड इन पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा आगे जाएगा। डॉक्टर साहब, अब ये फरमाइएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट तो इस वक्त एक ग्लोबली बहुत बड़ा इशू बन चुका है। पाकिस्तान में जिस तेज़ी से कॉस्ट कटिंग हुई है, और ख़ास तौर पे हमने जिस तरह देखा है कि बहुत सारे इदारों के अंदर डाउन साइजिंग हुई है, ये रिस्टोर कैसे करेंगे? ये प्रोसेस किस तरह से जो है वो मेक श्योर गवर्नमेंट कर सकती है, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के लिए फ्लरिश करना इतना आसान ना हो, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉलिसीज़ भी ना हो, तो कैसे मुमकिन होगा जॉब क्रिएशन? मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ा सा गुफ्तगू कीजिए। जी
اگر آپ پاکستان اکنامک سروے دیکھیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ زیادہ تر سیکٹرز میں بہت برا حال ہے ان ٹرمز آف اچیونگ دا ٹارگیٹس. لیکن ایک سیکٹر جس کو میں پچھلے کئی سالوں سے میں بولتا آ رہا ہوں کہ زراعت کا شعبہ ایگریکلچر میں اس نے نہ صرف ٹارگیٹ میٹ کر لیا بلکہ وہ ٹارگیٹ سے زیادہ ایکسیڈ کر گیا. اب ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہر ایک کو ایک نوکری چاہیے, کوئی کام کرنے کو تیار, کوئی اپنا بزنس کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر آپ کسی سے بات کریں گے آپ اپنا بزنس کریں تو وہ بولیں گے جی ہمارے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے. تو یہ ہم ساری مشکلات جو ہے وہ پہلے سامنے رکھتے ہیں, اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں. سب سے آسان حل ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ سب سے پہلے گورنمنٹ نوکری ڈھونڈتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم پرائیویٹ نوکری ڈھونڈتے ہیں. اب اگر سب لوگ نوکری کریں گے تو بزنس کون رن کرے گا, یہ ایک تو بہت بڑا سوال ہے جس سے ہمیں دیکھنا چاہیے. اگر ہم اپنی یونیورسٹیز پہ آئیں یا ہم اپنے پروفیشنل انسٹیٹیوٹس پہ بھی آئیں تو یہ زیادہ تر لوگ جو ہیں یہ بیسکلی نوکری پیشہ لوگ تیار ہیں. یہاں پہ یہ کوئی بھی آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ آپ نے اپنا بزنس آپ کر سکتے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. اگر میرے پاس نوکری نہیں ہے تو میں کیا کروں گا. میرے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ میں مر جاؤں, دوسرا آپشن یہ ہے کہ میں غلط کاموں میں لگ جاؤں, چوری ڈکیتی وغیرہ میں, اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ چھوٹا کام لیکن وہ کام کروں تاکہ میرا کھانے کا انتظام جو ہے وہ ہوتا رہے. ظاہری بات ہے کھانا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکن بہرحال ہمیں کچھ ذریعے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. تو اگر آپ چھوٹے پیمانے پہ ہی کوئی بزنس شروع کر دیں تو اس پہ بہت زیادہ مطلب ایٹ لیسٹ آپ کے خرچوں پہ تھوڑا بہت کنٹرول ہو سکتا ہے جو آپ اسے کور کر سکتے ہیں. تو یہ چیز ہمیں دیکھنی پڑے گی. اچھا اب اس فلپ سائڈ پہ آ جائیں, اب دیکھیں کہ ہماری وبائی صورت حال ہے اور ہم نے اوور آل کیا سچویشن میں کی. تو ہمارے یہاں دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ جہاں پہ کوئی چیز ان ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے دام جو ہے نا فوراً بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اب آپ چاہے ماسک کو دیکھ لیں, چاہے ہینڈ سینیٹائزر دیکھ لیں, آکسیجن پہ کافی پرابلم آیا ہوا ہے پچھلے 2 دنوں میں. تو یہ سارے ایشوز ہیں ہمارے جس کو ہمیں سسٹمیٹکلی ان کو ٹارگیٹ کرنا ہے. گورنمنٹ کیا کرے یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے. تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں گورنمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے اداروں کے اوپر کہ وہ ان اداروں کو ریسٹرکچر کریں, ان اداروں کو چلائیں. جیسا کہ پی آئی اے ہو گئی یا اسٹیل مل ہو گئی, یہ سارے ادارے یہ چلنے چاہیے تاکہ یہاں سے امپلائمنٹ جنریٹ ہو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک چیز کا اور اس کے ساتھ ہی اس کو بھی شامل کر لیجئے کہ ہمارے ہاں ایک ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ جناب یہ جتنے بھی آپ کے اوپر لائبلٹیز ہیں, یہ جو وائٹ ایلیفنٹس آپ کی جو انٹیٹیز بن گئی ہیں جس میں اسٹیل مل ہے, جس میں پی آئی اے ہے, ریلویز ہے, اس کا الٹیمیٹ سولوشن آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کیا پرائیویٹائزیشن ہی اس کا الٹیمیٹ سولوشن ہے, یا آپ کے خیال میں گورنمنٹ جو اس وقت پرووائڈڈ گراؤنڈ ہے, اویلیبل ریسورسز ہیں, اس کے ذریعے ان تمام انٹیٹیز کو چلا بھی سکتی ہے اور ان کے جو مینجمنٹ کے ایشوز ہیں, ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں, ان کو بھی ریزالو کر سکتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ دیکھیں بالکل ممکن ہے. یہاں پہ ان کو چلانے کا ارادہ ہونا چاہیے. اب اس کے 2 آپشن ہیں آپ کے پاس. ایک تو یہ کہ آپ اس کو ایز اٹ از چلا لیں جیسا کہ یہ موجود ہیں, جو بھی ان کی لائبلٹیز ہیں, جو بھی ان کے قرض جات ہیں ان کو رکھتے ہوئے. دوسرا یہ کہ آپ ان کو بینکرپسی میں ڈال کے ان کو دوبارہ ریوائیو کریں اور اس کو آگے لے کے چلیں. اچھا ابھی ایسا نہیں ہے کہ یہ بینکرپسی میں کوئی پہلی دفعہ ہوگا کہ یہ جائے گا. ابھی اگر آپ بالکل ریسنٹ ایگزامپل لیں, تھائی ایئر ویز بینکرپسی میں اس وقت ہے جو نیشنل فلیگ کیریئر ہے, اور وہ بینکرپسی کے بعد اس کو وہ ریسٹرکچر کرنے کے بعد اس کو دوبارہ چلائیں گے. یہی ہمیں پاکستان میں بھی کرنا چاہیے, اور اس کے بعد اس کو ہمیں اس کے ٹرن اراؤنڈ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس طرح اس کو آپریشنلی, فائنینشلی اس کو اینڈ کمرشلی ہم اس کو سکسیسفل بنا سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں لوگوں کو لے کے آنا ہوگا جو جن کے پاس تجربہ ہے, جن کے پاس کام کرنے کی صلاحیت ہے اور جو کام کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ ینگر جنریشن سے دیکھیں تو وہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بچے ہیں یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ ان کو موقع دیے جائیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ جی ہم کسی 55-60 سال کے بزرگ کو آدمی کو لے کے آئیں گے, وہ اس کو مینیج کرے گا. تو ظاہری بات ہے وہ ان کی انرجی میں اور ینگ جنریشن کی انرجی میں بہت فرق ہوتا ہے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب ایک چیز کا اور تذکرہ کیجیے گا. ہمارے یہاں ایک بحث یہ بہت دیر سے چلی آ رہی ہے جو خاص طور پہ بزنس کمیونٹی ہے, وہ اس چیز کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسائز کرتی ہے کہ آپ کے جو مارک اپس ہیں بہت زیادہ ہیں, ریجن میں آپ کمپیٹ نہیں کر پا رہا ہے. اس کے علاوہ جو آپ کی ٹریڈ آف ٹیک ہے وہ اس طرح سے اس میں اضافہ نہیں ہو رہا ڈیو ٹو آپ کے ہائر انٹرسٹ ریٹ. کیسے اس کو انٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ اور ایک پرفیکٹ جو اکانومی کا ہائپوتھسس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو اگر نیچے لے کر آئیں گے تو پھر کنزیومر فائنینسنگ بھی آپ کی فلارش کرے گی, پھر آپ کی اکانومی میں ایکسپینشن بھی ہوگا. کیا پاکستان جیسی جو اکانومی ہے, جو ماڈیول ہے, اس کے اندر ممکن ہے کہ انٹرسٹ ریٹ
ریٹ کو فردر جو ہے وہ نیچے لے کر آیا جا سکے؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں انٹرسٹ ریٹ اس وقت نیچے آئے گا جب آپ کی معاشرے میں سیونگز آپ کی بڑھیں گی, تو اس کے بعد ہی آپ کا انٹرسٹ ریٹ نیچے آئے گا. اب یہ بیسکلی ایک بہت ہی ویشیس سائیکل ہے, ایک ایسا سرکل ہے جس کے اندر اپنے انفلیشن کو بھی بیلنس کرنا ہے, اپنے سیونگز کو بھی بیلنس کرنا ہے. اگر آپ انفلیشن کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو خرچے کم کرنے ہوں گے. آپ خرچے کم کریں گے تو اس کا مطلب ہے پروڈکشن کم ہوگی, پروڈکشن کم ہوگی تو انویسٹمنٹ کی ڈیمانڈ نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ سیونگ کریں گے وہ سیونگ نہیں کریں گے. تو یہ بیسکلی بیسک اکنامک پرنسپل ہیں جن کو کرنا پڑتا ہے. ہاں بات یہ کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہونا چاہیے, بالکل کم ہونا چاہیے کیونکہ انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہے. لیکن آن دا فلپ سائڈ آپ کے پاس پرابلم یہ آئے گا کہ پھر آپ جو ہے کنزیومر فائنینس پہ اگر آپ فوکس کریں گے تو پھر ہم وہی کریڈٹ بیسڈ اکانومی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ تمام انڈسٹریز جو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہیں ان کو ہم پریفرینشل ریٹ پر لون دیں, وہ اس کو ایکسپورٹ کریں اور ان کو پابند بنائیں کہ جو بھی وہ پیسہ کمائیں وہ پاکستان میں لے کے آئیں. ابھی اگر آپ کو یاد ہوگا کچھ مہینوں پہلے ایک اسکینڈل ہوا تھا کہ ہم نے یہاں سے ایکسپورٹ کیا $12 بلین کا, واپس لے کے آئے $6 بلین ملک میں, باقی $6 بلین ہم نے باہر رکھ دیے. تو اگر یہ صورتحال رہے گی تو پھر ہم اس کو کس طرح اپنے ملک میں اس کو ری انویسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ چیز تو ہمیں دیکھنی پڑے گی انٹرسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. جہاں تک بات تو یہ رہی کہ ہم کمپیریٹیو نہیں ہیں, تو ہم کمپیریٹیو بالکل ہیں. اگر ہم اپنے لیبر ریٹ پہ دیکھیں تو وہ بالکل کمپیریٹیو ہے. انرجی جو ہے وہ کمپیریٹیو اتنی زیادہ نہیں ہے, اگری ود دیٹ. لیکن اگر ہم اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھائیں, اگر ہم اسمارٹ انڈسٹری کی طرف جائیں, انڈسٹری 4.0 جو کہ نیا ٹرینڈ ہے, اور ہم اس کو وہاں سے پروڈکٹیوٹی کو اپنی امپروو کرنے کی کوشش کریں تو ہم بہت ساری چیزیں بہتر کر سکتے ہیں. رائٹ ڈاکٹر صاحب, اب یہ کیسے پاسبل ہوگا جو آپ نے ابھی فگرز بتائے ہیں؟ اگر $290 بلین اگر ویتنام کر سکتا ہے تو وہ کون کون سے ایسے آئٹمز ہیں یا کون کون سے ایریاز ہیں یا سیگمنٹس ہیں جس کے اوپر انہوں نے کام کیا تو اتنا بڑا فگر اچیو کیا؟ ہمارے یہاں تو ہارڈلی $20 سے $25 کا ایک رینج باؤنڈ ہے, اس کے اندر ہی ہم اپنا ٹارگٹ رکھتے ہیں, اور بہت زیادہ اگر ایمبیشس ہو بھی گئے تو میرے خیال میں $30 بلین, اس سے زیادہ تو ہم فورسی کرتے بھی نہیں ہیں. اب یہ کیسے ممکن ہو کہ جو ہمارے پاس نمبر آف ایکسپورٹس ہیں, جو آئٹمز ہیں, ان کو کیسے بڑھایا جائے؟ وہ جو ٹریڈیشنل آئٹمز ہیں ہم اس سے باہر ہی نہیں نکلتے, کیسے ممکن ہو سکے گا؟ جی دیکھیں, آج کل کی جو اکانومی ہے نالج اکانومی ہے. دیٹ مینس کہ اگر آپ یہاں پہ کوئی چیز آپ اگا کے آپ بیچ رہے ہیں تو آپ اس سے کوئی پیسے نہیں کما پائیں گے. تو دیٹ مینس کہ آپ کو ویلیو ایڈیشن کی طرف جانا ہوگا. جب ہم بات ویلیو ایڈیشن کی کرتے ہیں تو دیٹ مینس کہ ہمیں وہاں پہ علم حاصل کرنا پڑے گا. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ریسرچ کا کوئی ٹرینڈ نہیں ہے. پاکستان میں یونیورسٹیز ریسرچ نہیں کر رہی ہیں. وہ کوئی کام اگر آپ دیکھیں ایگریکلچر پہ دیکھ لیں, کچھ لوگ ہیں جو اس پہ اسمارٹ ایگریکلچر پہ کام کر رہے ہیں, زیادہ تر لوگ وہی ٹریڈیشنل کام کر رہے ہیں. میں آپ کو بالکل ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں آلو کی. پاکستان میں آلو پیدا ہوتا ہے, یہاں سے ہم اس کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں یو اے ای میں, اور لیٹ سے کہ اگر ہمیں یہاں سے آلو $20 کلو ایکسپورٹ کر رہے ہیں, وہیں سے وہ آلو ہم واپس منگاتے ہیں بالکل مکمل کنڈیشن میں, اس کو فنشڈ پروسیسڈ کنڈیشن میں, اور وہ ہمیں جو ہے تقریباً کوئی $150 سے $200 کلو پڑتا ہے. اب اگر آپ اس کا حال دیکھیں کہ یہی چیز ہم ملک میں کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کر رہے ہیں. اچھا کیوں نہیں کر رہے؟ اگین وہی تعلیم کا فقدان. اگر ویتنام کی ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں, ویتنام کا لٹریسی ریٹ 96% ہے. یہاں پہ لوگ تعلیم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ انہیں کوئی چیز نئی سیکھنی ہے. یہ ہمیں اپنے ملک میں یہ مائنڈ سیٹ لے کے آنا پڑے گا کہ ہمیں نئی چیز سیکھنی ہے. اچھا ابھی آپ دیکھ لیں لاک ڈاؤن کے دوران کیا ہوا, میری کئی لوگوں سے بات ہوئی, بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے نئی اسکلز سیکھنے پہ توجہ دی, لیکن ایک بہت بڑا نمبر ہے, 30 to 35% وہ لوگ ہیں جو لاک ڈاؤن میں بالکل گھر میں بیٹھ کر انہوں نے کچھ نہیں کیا, اور انہوں نے اس چیز کو بھی نہیں دیکھا کہ ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ اس سے کوئی نئی چیز سیکھیں گے. تو ابھی ہمیں یہ مائنڈ سیٹ تھوڑا سا بدلنا پڑے گا. دیکھیں آرام کا وقت جو ہے وہ آپ کو, جو میں نے آپ کو ایک بات کہی کہ جی ہم 55-60 سال کے لوگوں کو لے کے آتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ان کا جو ایکسپیرینس ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے, لیکن ان کے پاس انرجی نہیں ہے. تو دیٹ مینس ہمیں کولیبریٹو اپروچ میں چلنا پڑے گا کہ ہم انرجی, ایکسپیرینس اینڈ نالج یہ ہمیں کمبائن کر کے ہم آگے لے کے جائیں گے تو ہم کچھ کر پائیں گے, ادروائز ہمارے لیے مسئلے ایسے ہی رہیں گے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, لاسٹلی میں چاہوں گا کہ کیونکہ یہ تو بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے, بہت ساری چیزوں پہ آپ سے بات کرنی تھی, لیکن وقت کیونکہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے, اب میں چاہوں گا تھوڑی سی اس حوالے سے بات ہو جائے کہ آپ نے ایک بڑے عرصے تک سفر کرتے رہے ہیں, آپ وار اگینسٹ ٹیررزم میں, اب آپ کا جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے بہت بہتر ہے. اب کیا اس آئیڈیل سچویشن کے اندر گورنمنٹ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ایف ڈی آئیز کو اٹریکٹ کرے, یہاں پر فورن انویسٹمنٹ لے کر آئے تاکہ یہاں پہ پبلک سیکٹر جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر گرو کرے؟ اس کے اوپر گورنمنٹ کی کیا آپ کے خیال میں پالیسی ہونی چاہیے؟ کون سی آئیڈیالوجی ہے یہاں پہ جو کام کرے گی, اور کیا
تھیوری ہونی چاہیے؟ جی بالکل، دیکھیں ایف ڈی آئی جو ہے وہ تو بہت امپورٹنٹ ہے. ظاہری بات ہے جو باہر سے پیسہ آئے گا تو نئی نوکریاں بھی ہوں گی، یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ گورنمنٹ کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ جو اسمال اسکیل پروجیکٹس ہیں ان پہ کام شروع کر دیا جائے. اور جب وہ کام شروع وہاں پہ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے بعد آہستہ آہستہ ایف ڈی آئی بھی اٹریکٹ ہوگی. لیکن کوئی بھی ایف ڈی آئی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اس کو ریٹرن نظر نہیں آئے گا. ہمارے ملک میں ریٹرن بہت اچھا ہے لیکن ہم اس کو مارکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں صحیح طرح. بہت ساری ایمبیسیز ہیں جو اس پہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن ہمیں اس پہ بھی دیکھنا، اس بات پہ توجہ دینی پڑے گی کہ ہمیں کہاں پہ زیادہ فوکس کریں، کون سی ہماری اسپیشلٹیز ہیں جہاں پہ ہم اس پہ کام کر کے آگے جا سکتے ہیں. جیسے کاٹن ہو گیا. اب ہمارے یہاں جو ایگریکلچر سیکٹر میں دوبارہ اس لیے جاتا ہوں کہ ایگریکلچر سیکٹر میں بہت ساری ویلیو ایڈیشن کی آپشنز ہیں. ہمارے یہاں دنیا جہاں کے فروٹس ہوتے ہیں، دنیا جہاں کی سبزیاں ہوتی ہیں، ہم اس کو ویلیو ایڈٹ کر کے ہم اس کو سپلائی کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں اس پہ توجہ نہیں دی جاتی، ہم سبزیاں اگا کے اس کو را بیچ دیتے ہیں. تو جب تک یہ ویلیو ایڈیشن کی طرف ہم نہیں جائیں گے ہمارے ایکسپورٹس بڑھنے کی بہت کم. آلرائٹ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت نکالا. ویتنام سے ہمارے ساتھ یہاں پہ ڈاکٹر رضوان موجود تھے اور ان سے ہم بات کر رہے تھے اکانومی کے حوالے سے. یقیناً چیلنجز بہت سارے ہیں ڈاکٹر صاحب سے جیسا بھی ہماری بات ہو رہی تھی، اور انہوں نے اس کو بڑا اچھے سے الیبریٹ کیا کہ تو پوری دنیا میں ہے لیکن ان تمام چیزوں کو اوور کم کیا جاتا ہے اور تھوڑا سا پیشنس رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کیونکہ پولیٹیکل ڈفرینسز اتنے زیادہ ہیں کہ ایک دوسرے کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے. یقیناً بجٹ کے اندر بہت سارے اگر آپ کو ریلیکسیشن ملنی چاہیے تھی نہیں مل سکی، لیکن ٹیکسیشن کے حوالے سے جو ایک آپ کو ایز ملی ہے یہ اس وقت پرووائڈیڈ، جو اس وقت آپ کے پاس گراؤنڈ ہے، جو سرکمسٹانسز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کہ ایک ریلیف جو ہے وہ گورنمنٹ جتنا دے سکتی تھی اس نے دیا. اور یقیناً آنے والے وقت میں کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے اس وقت معاملات بہت زیادہ پیچیدہ ہیں، جیسے ہی معاملات انشاءاللہ حل ہوں گے تو یقیناً اکانومی آپ کی بہتری کی طرف جائے گی. اسی بات کے ساتھ ہمیں آپ سے اجازت لینی ہوگی. کل انشاءاللہ جب آپ سے ملاقات ہوگی تو مزید کچھ معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں گے. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ کے بعد.